پولیس، رینجرز، ایف سی اور دیگر پیرا ملٹری فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔ تو یہ تمام دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، جس کا مقصد ظاہر ہے کہ ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، سب سے اہم سوال تو یہ ہے نا کہ کیا گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے ان لازوال قربانیوں کا حق ادا ہوا، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ وہ سیاست کی نظر ہوئی؟ اب یہ بات کرنا کہ ملک میں دہشت گردی کے 80% جو واقعات ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ وہاں پر موجود سیاسی عناصر اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور صوبے کی سیاسی قیادت دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے، انہیں سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ تو کیا ان باتوں سے ریاست کا فائدہ ہوگا، یا دہشت گردوں کو ہی موقع ملے گا؟ ان دہشت گردوں کو جن کا مقصد ہی تفریق پیدا کر کے ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب اس سے تو پھر 80 کی دہائی یاد آ جاتی ہے، جب افغان جنگ جاری تھی اور افغان مہاجرین کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بسانے کا عمل جاری تھا، پھر جس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے کسی نہ کسی علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر بم دھماکے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت قوم پرستوں اور خاص طور پہ ANP پر روس کی حمایت کا الزام لگا کر انہیں غدار ٹھہرایا گیا تھا۔ اچھا، آج وہی دیکھیں کہ ANP محب وطن ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر غداری کے اس وقت فتوے لگ رہے ہیں۔ تو جناب، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن زبان سے کہی ہوئی جو بات ہے نا وہ یاد رہ جاتی ہے۔ اب کیا پتا کہ 2-3 سال بعد پھر ملک میں کیا حالات ہوں، کس کی حکومت ہو اور کیا اس وقت پالیسی ہو، لہٰذا کسی کو بھی ٹیگ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اب گزشتہ روز کہا جا رہا ہے کہ ایک قومی ادارے کے ترجمان نے بات تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی لیکن میسیجنگ پولیٹیکل تھی۔ اچھا، آج کل وہ ونڈر بوائے اور حکومت کی تبدیلی کی کافی باتیں چل رہی تھی، تو چلیں اس پریس کانفرنس سے کم از کم کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن حکومت کی سانس میں سانس تو آئی ہوگی۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی کے سلیکٹیو سارٹس چلا کر یہ تاثر دیا گیا کہ ان سے زیادہ تو محب وطن کوئی نہیں ہے۔